بے اعتدالی ہمیشہ آپ کی طبیعت میں امبیلنس کریٹ کرتی ہے، باطن میں اضطراب کریٹ کرتی ہے۔ جب آپ کے اندر سکون نہیں ہے تو سمجھو کہ آپ بے اعتدال ہو۔ اس لیے کہ قرآن حکیم میں گناہ کا ایک دوسرا معنی بھی ہے، اسراف، اور لا خیر فی الاسراف، اسراف میں کوئی خیر نہیں۔ جب انسان کی وہ اجتماعی صفات جو پوری زندگی گزارنے کے لیے اگر وہ بے اعتدالی سے خرچے گا تو جب اس نے ایک، ہو سکتا ہے وہ مرے نہیں، مگر 60 برس تک اگر کسی انسان نے اعتدال سے صحت تک پہنچنا ہے تو بے اعتدالی سے مرض تک اور جنون تک پہنچے گا۔ اسی لیے یہ دعا دیکھیے جو رسول اکرم مانگا کرتے تھے کہ اللہم انا اعوذ بک من البرص والجنون والجذام وسیء الاسقام۔ اور یہ واحد پیغمبر آپ کو نظر آئیں گے کہ زندگی میں ایک مرتبہ بخار چڑھا اور وہ بھی فیٹل تھا، وہ بھی اللہ کی مرضی سے آیا اور انہیں لے گیا، ورنہ صحت کا یہ عالم تھا۔ وہ ان دعوے دار پیغمبروں کی تو طرح نہیں ہے کہ وہ ساری کی ساری زندگی بیماریوں میں گزار دی۔ وہ ایک ایسی صحت کا نمونہ ہے، ایسے خوبصورت اعتدال کا نمونہ ہے کہ ہم اگر کوشش بھی کریں، دیکھیے کیا خوبصورت حدیث ہے اور حضور کے شوق کیا ہیں، اور آپ لوگوں کی یہ جو بہت زیادہ مذہبی اور دیندار لوگ ہیں ان کے شوق کیا ہیں کہ ام المومنین عائشہ صدیقہ نے فرمایا یا رسول اللہ آئیے دوڑ لگ جائے ذرا۔ صحن بڑا کشادہ تھا، فرمایا عائشہ آؤ دوڑ لگ جائے۔ پھر دوڑ لگائی۔ ام المومنین فرماتی ہیں کہ حضور مجھ سے آگے نکل گئے، پھر میں چپ کر کے بیٹھ گئی، پھر کافی عرصہ گزرا، پھر ایک دفعہ مجھے وہ پرانا وقت یاد تھا، میں نے کہا یا رسول اللہ آج پھر دوڑ لگ جائے۔ تو ساتھ ہی کہتی ہیں کہ اس وقت حضور عمر رسیدہ ہو چکے تھے اور ان کا پیٹ کا گوشت کچھ نکل رہا تھا۔ اس مرتبہ پھر دوڑ لگائی اور ام المومنین عائشہ کہتی کہ میں جیت گئی۔ حضور نے کہا شکر ہے برابر ہوئے، ورنہ تو نے ساری عمر مجھے دوڑاتے رہنا تھا۔ تو جو پیغمبر اتنا خوش اخلاق ہو اور اتنی اچھی عائلی زندگی میں ان کے نمونے اتنے خوبصورت ہیں کہ جب مسجد میں آج ٹیلی ویژن پہ اعتراض ہوتا ہے جو ہزاروں میل دور سے صورتیں دکھاتا ہے آپ کو، اس وقت تو ٹیلی ویژن نہیں تھا، اس وقت قربت نہیں، مگر اس وقت تماشا کرنے والے مسجد میں آ کے تماشا کر رہے تھے۔ اور آپ کو پتہ ہے وہ سوڈانی غلام ہیں، ان کے لباس بھی محدود اور تماشا، مگر ام المومنین نے خواہش ظاہر کی کہ یا رسول اللہ آپ نے پوچھا عائشہ دیکھنے ہیں؟ فرمایا ہاں۔ ایک کسی بھی ہیلدی سائٹ میں آپ دیکھیں گے آپ کس حد تک الاؤنس کریٹ کر سکتے ہیں، یہ معتدل انسان کا خاصہ ہے، اس ریجڈ آدمی کا خاصہ نہیں جس نے مجھ سے ایک دن پوچھا کہ میں اتنا متقی ہوں پروفیسر صاحب کہ ساری رات عبادت کرتا ہوں، اور جب میری بیگم نازک حالات سے ہوتی ہے تو میں اس کے ہاتھ سے کھانا بھی نہیں کھاتا۔ میں نے کہا اچھے متقی ہو بھائی، تم تو اپنے پیغمبر سے بھی تقویٰ میں بڑھ گئے۔ تو خواتین و حضرات جب وہ آئے وہ دیکھتی نہیں ان کے میں فرمایا میرے شانے کے پیچھے سے دیکھ لو، اور وہ دیکھا کی، پھر پوچھا یہ جملہ سنیے، اے عائشہ کیا جی بھر گیا؟ فرمایا یا رسول اللہ جی بھر گیا۔ فرمایا پھر اندر چلے جاؤ۔ جو پیغمبر اتنا لیبریٹڈ پیغمبر ہے کہ جب ام صفیہ ہودج سے گرتی ہیں تو انجشہ ان کے غلام بڑھ کے اٹھانے لگتے ہیں، تو میرا خیال ہے کہ آپ اگر ادب کا ذوق رکھتے ہو تو حضور کے اس جملے کو پسند کرو گے کہ اے انجشہ آہستگی سے آپ گینے ہیں ٹوٹ نہ جائیں۔ آپ کا کیا خیال ہے کہ وہ ادیب کم تھے؟ ان کے ایک ادب کی ایک خوبصورت مثال وہ ہے کہ جب کسی قوم کے سامنے اترے، خیبر کے سامنے اترے، تو آپ نے ایک ایسا جملہ بولا کہ میرا نہیں خیال کہ ادب میں کوئی ایسا جملہ بولا گیا ہو کہ آپ ذرا غور کیجئے، ایک کافر جماعت جس کے مقابلے میں پیغمبر اترا ہو، جن کی عاقبت کتنی بری، جن کی زندگی کتنی بری، تو آپ نے ایک جملے میں ساری کیفیت کو سمیٹا اور فرمایا بری ہے ڈرائے گئوں کی سحر۔ کہ ایسی بھی کوئی بری قوم ہو سکتی ہے جس کے مقابلے میں میں خود اترا ہوا ہوں، اور جس کے مقابلے میں یہ کم بخت ہوں، تو ان کی عاقبت میں کیا خوبی ہوگی کہ ان کو کتنے بڑے ظالم ہوں گے جو پیغمبر خدا کے سامنے۔ تو فرمایا بری ہے ڈرائے گئوں کی سحر۔ اور حال یہ ہے کہ شعر ٹھیک سے نہیں پڑھ سکتے، امی ہیں، شعر نہیں ٹھیک سے پڑھ سکتے،
ایک دفعہ شعر پڑھا، سیدنا ابی بکر صدیق نے کہا یا رسول اللہ یہ صحیح نہیں ہے۔ اب حال یہ ہے کہ ہمارے چھوٹے چھوٹے بزرگ فرماتے ہیں ان کو بالکل انگریزی نہیں آتی تھی، مگر جب ان سے پوچھا گیا تو انہوں نے پورا شیکسپیئر فر سنا دیا۔ آج کل کے لوگ ایسے دعوے دار ہیں، مگر حضور کا عالم یہ ہے کہ شعر پڑھا اور ابو بکر صدیق نے فرمایا یا رسول اللہ آپ نے شعر ٹھیک نہیں پڑھا، آپ نے دوبارہ پڑھا، آپ نے پھر ٹھیک نہیں پڑھا۔ تو حضرت ابو بکر نے کہا کہ رب کعبہ کی قسم ہے آپ اس کام کے لیے نہیں بنائے گئے، آپ اللہ کے رسول ہیں، آپ کو ان لغو باتوں کی طرف اللہ نے توجہ ہی نہیں دینے دی۔ یعنی آپ کے استاد نے آپ پر بلاک لگایا ہوا ہے، کسی فضول بات کو آپ کی سماعت تک پہنچنے نہیں دیتا، آپ کو کچھ سیکھنے ہی نہیں دیا۔ جو لوگ یہ پوچھتے ہیں کہ اللہ کا رسول کا علم کیا تھا، ان سے پوچھو بھئی کسی کا علم کیا ہوتا ہے؟ بڑے سے بڑے پڑھے لکھے بندے کا کیا علم ہوتا ہے؟ بڑے سے بڑے پڑھے لکھے لوگ، آج دیکھو ہارورڈ یونیورسٹی آئنسٹائن کے نام پہ چل رہی ہے، بڑے یونیورسٹی ہے، بڑے پڑھے لکھے لوگ جاتے ہیں۔ لنڈن اسکول آف جو اکنامکس ہے ایڈم اسمتھ کے نام پہ چل رہا ہے، بڑے استادوں کے نام پہ بڑے مکاتب چلتے ہیں۔ جس پوری اکیڈمی کا استاد ہی ایک اور وہ اللہ ہو، اس کی تعلیم کا کیا پوچھنا ہوتا ہے؟ جب رسول اللہ کو امی کہا گیا تو اس کا مطلب ان پڑھ تو نہیں ہے۔ بڑا غیرت مند استاد تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا، اس نے کہا ایسا نہ ہو کہ میرا شاگرد کسی بات کو مکس کر لے، ایسا نہ ہو کہ لوگ غیر کی باتوں کو میری باتیں سمجھ لیں۔ ٹوٹل بلاک کر دیا ساری انفارمیشن کو آقا اور رسول پر، اور صرف وہ انفارمیشن جو خود دینا چاہتا تھا رسول اللہ کو دی۔ اسی لیے ان کے تعلیمی اعتصاب میں ہم کسی غیر استاد کا ایک ذرا برابر شمع برابر اثر بھی نہیں پاتے، بیکاز ہی ہیڈ ٹو کنوے اے میسج، اور میسنجر کو اجازت نہیں دی گئی کہ وہ میسج میں کسی اور کلام کو مکس کرے۔ تو یہ وہ اعتدال ہے جس کی اتنی بڑی عظمتیں ہونے کے باوجود اتنے انکسار کا عالم ہے کہ سیرت ابن ہشام میں وہ لکھتے ہیں مورخ کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے خیرات مانگنے آئے، اور مانگتے مانگتے ان کو دھکیل کے کانٹوں پہ پھینک دیا، اور حضور اپنا دامن کانٹوں سے چھڑاتے تھے اور کہتے تھے اے خدا کاش کہ ان لوگوں کو پتہ ہو کہ میں ان کے حق میں کتنا فیاض ہوں، جیسے کوئی دریا اپنے لوگوں کے لیے ہوتا ہے۔ لوگ تو ان کے قریب جاتے ہوئے اس لیے نہیں ڈرتے تھے کہ وہ کوئی متکبر اور مسلم اور ایسے بزرگ نہیں تھے جن کے اور ان کے درمیان 7 تہیں بزرگوں کی جمی ہوتی ہیں، اور صرف وہ انفارمیشن جو خود دینا چاہتا تھا رسول اللہ کو دی۔ اسی لیے ان کے تعلیمی اعتصاب میں ہم کسی غیر استاد کا ایک ذرا برابر شمع برابر اثر بھی نہیں پاتے، بیکاز ہی ہیڈ ٹو کنوے اے میسج، اور میسنجر کو اجازت نہیں دی گئی کہ وہ میسج میں کسی اور کلام کو مکس کرے۔ تو یہ وہ اعتدال ہے جس کی اتنی بڑی عظمتیں ہونے کے باوجود اتنے انکسار کا عالم ہے کہ سیرت ابن ہشام میں وہ لکھتے ہیں مورخ کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے خیرات مانگنے آئے، اور مانگتے مانگتے ان کو دھکیل کے کانٹوں پہ پھینک دیا، اور حضور اپنا دامن کانٹوں سے چھڑاتے تھے اور کہتے تھے اے خدا کاش کہ ان لوگوں کو پتہ ہو کہ میں ان کے حق میں کتنا فیاض ہوں، جیسے کوئی دریا اپنے لوگوں کے لیے ہوتا ہے۔ لوگ تو ان کے قریب جاتے ہوئے اس لیے نہیں ڈرتے تھے کہ وہ کوئی متکبر اور مسلم اور ایسے بزرگ نہیں تھے جن کے اور ان کے درمیان 7 تہیں بزرگوں کی جمی ہوتی ہیں، کہ نہیں حضرت بڑے مصروف ہیں، حضرت مراقبے میں ہیں، حضرت ملائے اعلیٰ میں ہیں، حضرت لوح محفوظ پڑھ رہے ہیں۔ مگر عالم یہ ہے، حافظ ابن قیم لکھتے ہیں کہ میرے شیخ میرے شہر میں آئے، بڑی مزے کی بات ہے، تاکہ آپ کو سمجھ آئے کہ علم کی تلاش میں استاد اور متعلم کے درمیان فاصلے نہیں ہوتے، فاصلے بزرگوں کے اور ان کے بندوں کے درمیان ہوتے ہیں۔ از خود بنے ہوئے بزرگ اور وہ بیچارے فقیر جو تلاش خدا میں جاتے ہیں، جن کو وہ رسم و رواج میں جکڑ دیتے ہیں۔ تو حافظ ابن قیم فرماتے ہیں کہ میرے شیخ آئے تو میں اس دن نہایا، غسل کیا، سرما لگایا، داڑھی ٹھیک کی،
اور میں نے اپنے سر کو اچھی طرح امامے میں بند کیا اور میں نے نوک پلک درست کی، دروازے تک آیا، پھر پیچھے پلٹا، شیشے میں دیکھا کوئی کسر تو نہیں رہ گئی۔ کہتے ہیں اس وقت میرے دل میں بڑا عجیب سا سوال اٹھا، کہتے ہیں کہ اس وقت میرے دل میں بڑا عجیب سا سوال اٹھا کہ اے ابن قیم، تیرا ایک مرشد آیا ہے تو اس کے لیے اتنا اہتمام کر رہے ہو، بتاؤ تو اگر رسول اللہ کے پاس جانا ہوتا تو اتنا ہی اہتمام کرتے؟ اور میرے دل نے قسم کھا کے کہا کہ خداوند کریم، میں جس حال میں ہوتا بھاگتا ہوا چلا جاتا، میں جس حال میں ہوتا بھاگتا ہوا چلا جاتا، کیونکہ یہ ظرف استاد ہے۔ کسی استاد کا ظرف ساری گستاخیاں سمیٹ لیتا ہے، اس کو پرواہ نہیں ہوتی مینرزم کی، اس کو بندوں کی علمیت کا اندازہ ہوتا ہے، اس کا ظرف اتنا بڑا ہوتا ہے، اعتدال میں ظرف ہے یہ غیر معتدل کا ظرف نہیں ہو سکتا۔ اس کو پتہ ہے کہ غریب کا کلام ایسا ہے، اس کو پتہ ہے کہ امیر کا کلام ایسا ہے، وہ وجاہتوں کی طلب میں استاد نہیں بنا ہوتا، اس کو پتہ ہے کہ میں نے ان کو گائیڈ کرنا ہے، انسٹرکٹ کرنا ہے۔ وہ کہتے ہیں میں جس حال میں بھی ہوتا میری محبت رسول اتنی غالب ہوتی کہ میں دوڑتا ہوا ان کے قدموں پہ نثار ہو جاتا۔ ایسے کئی مرتبہ ہوا۔ آپ کو حضرت برا بن مالک کے واقعے کو یاد کرنا چاہیے کہ ایک بدو جب عرب سے دور سے آیا اور اس کے کپڑوں میں بو اور اس کے بال مٹی سے ہٹے ہوئے، اس کے جوتے کیچڑ، جب دربار رسول میں آیا تو بڑے بڑے شریف اصحاب نے ناک بھون چڑھائی۔ آخر کچھ نہ کچھ تو صفائی کا اہتمام ہوتا ہے نا۔ کسی نے کہا ہوگا یار رسول اللہ کی خدمت میں آئے ہو تو صاف ستھرے ہو کے آ جاتے، صاف ستھرے نہا کے آ جاتے، کپڑے بدل کے آ جاتے، جس حال میں تم آئے ہو یہ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس حال میں آپ کو ملنا نہیں چاہیے تھا۔ حضرت نے فوراً احساس کر لیا کہ ان کا تناؤ میرے اس مخلص پہ اثر ڈالے گا۔ یہ بڑا عالم ہے، بڑا استاد ہے، اس کو کہتے ہیں ظرف اعتدال، کہ فوراً اندازہ لگا لیا کہ ان کا تناؤ اس میں احساس کمتری پیدا کر دے گا میرے اس مخلص میں۔ آپ نے فرمایا بہت سے لوگ ایسے ہیں جن کے لباس میل سے ہٹے ہوتے ہیں، جن کے جوتے گرد آلود ہوتے ہیں اور جن سے بو آتی ہے، مگر اگر وہ اللہ کی قسم کھا لیں تو رب کعبہ کی قسم ان کی قسم ضرور پوری ہوتی ہے۔ اور یہ حضرت برا بن مالک تھے، اور یہ واقعہ اس وقت بائنے ہی سچ نکلا۔ اب وہ جو بڑے بڑے صحابہ تھے صاف ستھرے کپڑے پائے، فرغلیں اٹھائے ہوئے، ان کو اب احساس ہوا کہ یار ہم نے کس شخص پہ حقارت کی نظر ڈالی ہے۔ انہوں نے اپنے گناہوں کی معافی مانگی اور پھر حضرت برا کی قدر فرمائی۔ یہ بڑے استاد کا کام ہے کہ غریب و پست کو ایک جگہ جمع کر دینا۔ یہ بڑے استاد کا کام ہے کہ اونچائی اور نچائی میں تفریق نہ چھوڑنا۔ یہ بڑے ہی کسی معتدل استاد کا کام ہے۔ جس استاد میں اپنے تکبرات موجود ہوں، ابھی ایک استاد یہاں ماشاءاللہ موجود ہیں جو میرا خیال ہے کوئی 6 گاڑیاں حفاظت کے بغیر باہر نہیں چل سکتے، مگر جب سے یہ قرآن کی آیت اتری، اب دیکھیں غور کیجیے کہ ہمارے زمانے کے چھوٹے چھوٹے مذہبی علماء جو ہیں وہ اتنے خوفزدہ اور خائف ہیں سچ بولنے سے، یا سچ بولتے ہیں یا شاید اپنے جھوٹ سے اتنے خائف ہیں کہ جب تک 6-7 حفاظتی گاڑیاں ساتھ نہ لے لیں وہ باہر نہیں نکلتے بلٹ پروف گاڑیوں کے بغیر۔ ایک یہ بہت بڑے استاد ایسے تھے جو سارے زمانے سے جنگ لیے بیٹھے تھے، سارے اہل کفر سے جنگ لیے بیٹھے تھے، لوگ ان کی مارنے کی سازشیں کر رہے تھے، مگر جب سے قرآن میں یہ آیت اتری واللہ یعصمک من الناس، کہ اللہ تجھے لوگوں سے بچائے گا، حضور نے ہر قسم کی حفاظت ترک کر دی تھی۔ اتنا اعتبار تھا۔ تو خاتون حضرات، اعتدال اللہ کے رسول کا نام ہے۔ اعتدال کو رونق ملتی ہے، وجود ملتی ہے اللہ کے رسول سے۔ آپ یہ کہہ سکتے ہو کہ میں اللہ کا رسول نہیں ہوں، آپ یہ کہہ سکتے ہو کہ میں مرتبہ رسالت تک نہیں پہنچا، آپ یہ کہہ سکتے ہو کہ ہم اصحاب رسول نہیں ہو سکتے، آپ یہ کہہ سکتے ہو کہ ہم تابعین کے درجے تک نہیں پہنچ سکتے، پھر بھی آپ اعتدال کے قریب ان کی
ان کے نقش قدم پہ چل کے پھر بھی آپ اعتدال پا سکتے ہو۔